اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا پڑھا ہے جو اس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ سے مانگا، اور پھر یہ بھی پڑھا کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، تو حکم بجا لا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو مسلمان ہوا، میں تو سر تسلیم خم کرتا ہوں لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے۔ آج اس آیت میں رب فرماتے ہیں کہ جس دین پر، جس ملت پر ابراہیم علیہ السلام قائم و دائم تھے، اسی ملت کی طرف، اسی دین کی طرف اس نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی، اور ایسی ہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو دین چن لیا ہے وہ دین اسلام ہی ہے، لہذا تب تک مت مرو جب تک نہ کہ تم مسلمان ہو۔ آپ کو تو بالکل یہ پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے اس کی 4 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام حضرت سارہ تھا، ایک کا نام حضرت ہاجرہ تھا، ایک کا نام حضرت قطورہ تھا، اور ایک کا نام سبا تھا۔ جو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے وہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہیں، اور حضرت اسماعیل کے آگے جو سلسلہ چلا اس کے 12 سنز تھے، اور ان کو، اس خاندان کو بنی اسماعیل خاندان کہتے ہیں۔ حضرت سارہ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ
حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلہ سے حضرت یعقوب آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یہ خاندان یہاں سے بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت قاتورہ اور حضرت سبا ان کے بھی اولاد تھے، جو اولاد اس وقت عرب کے اطراف و اکناف میں بستی تھی۔ اس شجرہ سے میرا یہ کہنا مقصود ہے کہ جو پہلا سینٹنس ہے اس میں 2 جملے ہیں۔ ایک جملہ ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم۔ وصّا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے he enjoined۔ اس نے وصیت کی۔ وصیت عام طور پر لوگ مرنے سے پہلے کرتے ہیں، مگر دوران زندگی بھی انسان وصیت کرتا ہے۔ جو لڑکے بالغ ہوتے ہیں ان کو تربیت کرنی تھی اس دین کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وصّا اس نے وصیت کی، ابراہیم یہ فاعل بن جائے گا، گویا اب اس نے کے بدلے ابراہیم آئے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر فعل میں ایک فاعل چھپ کے ہے، وہ تبھی استعمال ہوتا ہے جب سینٹنس میں فاعل نہیں ہوگا۔ جو ہی سینٹنس میں فاعل ہوگا تو وہی فاعل استعمال ہو جائے گا۔ اب اس فعل کے ساتھ فاعل مل کر معنی بناتا ہے ابراہیم نے وصیت کی۔ کس کو کی؟ بنی ہے۔ یہ بنی ہی جو ہے یہ ابن کا پلورل ہے۔ ابن ہو گیا ایک بیٹا، اس کا جمع ہو گیا بنون۔ بنون بیٹے۔ بنون کی 3 شکلیں ہیں، ایک ہو گئی خود بنون اور دوسری ہو گئی بنین اور تیسری شکل بھی بنین ہی ہے۔ بنون مرفوع ہے، بنین مجرور ہے، اور دوسرا بنین
یہ منسوب مانا جائے گا۔ میں نے آپ کو لیسن نمبر 1 میں بتایا کہ عربی میں ایک ناؤن کی 3 شکلیں ہوتی ہیں: قلمن، 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 ابنن، ابنن، ابنن۔ یہ ہو گیا سنگولر میں۔ پلورل میں بنونن، بنین، بنین۔ اس طرح یہ بنین جو ہے، جو ہی اس کے ساتھ ہم ملائیں گے یہ ہو، تو یہ کیا بنے گا؟ بنین، بنین پلس ہو، یہ نون ڈراپ ہو جائے گا۔ اب یہ بنے گا بنی ہو۔ یہ ٹنگ ٹویسٹڈ ہے، یہ ٹنگ ٹویسٹڈ، بنی ہو، بنی ہو، بنی ہو، ٹنگ ٹویسٹڈ ہے، اس وجہ سے اس کو بنی ہی پڑھا گیا۔ بنی ہی مضاف مضاف الیہ۔ اب جو یہ بنی ہے یہ مفعول ہے، وہو مضاف، اور جو ہو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ When the pronoun joins a noun we get مضاف مضاف الیہ۔ آبجیکٹ کس کا ہے؟ یہ آبجیکٹ اس وسا کا ہے۔ اب معنی بن گیا، بنی ہی کا معنی ہو گیا اس کے بیٹے۔ وصا ابراہیم بنی ہی، ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ کس چیز کی وصیت کی؟ ہا، ہا، اس کی۔ یہ دوسرا مفعول اس کا ہے۔ ہا یہاں ریفر کرتا ہے دین ابراہیم، دین ابراہیم یا ملت ابراہیم یا اسلام کی طرف۔ آپ نے پڑھا اس سے پہلے اللہ نے کہا اسلم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ پھر یہ ہا اسی اسلمت کی طرف جاتا ہے۔ چھوٹے لفظوں میں، موٹے لفظوں میں ہم اس کو دین اسلام ہی مانیں گے۔ وَوَصَّى بِهَا، وَصَّى بِهَا، ابراہیم نے وصیت کی اس کی، دین ابراہیم کی، کن کو؟ بنی ہی، اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی وصیت کی۔ اس کے بعد آتا ہے وَيَعْقُوبُ۔ اسی وجہ سے میں نے یہاں شجرہ بنایا۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، اسحاق علیہ السلام آتے ہیں، یعقوب تو بعد میں آتے ہیں، اور وہ بھی اولاد اسحاق سے ہیں۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کا قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ یعقوب وہ ہے، یہ معطوف ہے، یہ فالو کرتا ہے۔ کس کو فالو کرتا ہے؟ اسی ابراہیم کو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو واو ہے یہ اینڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سینٹنس سے یہاں تک 2 سینٹنس ہیں۔ ایک سینٹنس آ گیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی
دین اسلام کی۔ ویعقوب کا مطلب ہے کہ یہی نصیحت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو کی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی نصیحت اپنے 12 بیٹوں کو کی، جو بنی اسرائیل کا کلان ہے۔ اسی بنی اسرائیل کے کلان میں نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام آتے ہیں۔ وہاں سے آگے حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، جس کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مجھے یہ بتانا یہاں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی نصیحت کی، ویعقوب، اور بعد میں چل کر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور آ گیا تو اس نے اپنے دور میں اپنے 12 بیٹوں کو بھی یہی نصیحت کی۔ گویا کہ میں اس سینٹنس کو اس طرح بھی پڑھوں گا، وَوَصَّىٰ بِهَا یعقوب بنیہ۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی دین اسلام کی نصیحت کی۔ گویا کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ کرسچنٹی نہیں ہے، یہودیت نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، یہودیت عیسائیت دین نہیں ہے۔ اگر ہے تو دین اسلام کی ہی ان پیغمبروں نے وصیت کی۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اصطفیٰ on the pattern of افتعل، افتعل، استفا، he selected، اس نے چن لیا۔ یہ ہو گیا فعل ماضی۔ لکم جار مجرور، الدین مفعول بھی، اس فعل کا اتنا جو جملہ ہے اس کو ہم جملہ فعلیہ بولتے ہیں۔ اس جملہ فعلیہ کا معنی آ گیا ہے اس نے تمہارے لیے الدین چن لیا۔ اب اس کو یہ جو اللہ ہے یہ مبتدا ہے۔ اگر ان کو ہم یہاں سے فی الحال نہیں لکھیں گے تو یہ اللہ بن جائے گا۔ گویا کہ یہ مبتدا ہے اور جملہ فعلیہ اس کی خبر بن گئی ہے۔ اللہ نے، مبتدا اللہ ہے، اس نے تمہارے لیے الدین چن لیا۔ کس نے؟ یہ خبر بنتی ہے کس کی؟ اس اللہ کی۔
اب यूं ही हम यहाँ इन्ना लगाएंगे तो इन्ना लगाने से इस पेश को ज़बर लगती है और ये अब मुब्तदा नहीं कहलाएगा। अब मुब्तदा के बदले इसको हम इस्म इन्ना कहते हैं और जो ये जुमला फेलिया है इसको खबर इन्ना कहते हैं। इन्ना सिट्रस के लिए आता है। बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम चुन लिया है। फाला ला को कहते हैं, इस ला को हम ला नाहिया कहते हैं। ये जो ला है इसको हम ला नाहिया कहते हैं। अंग्रेज़ी में ये डोंट के मायने में इस्तेमाल होता है और इसकी निशानी क्या है? जो ये तमूतुन्न है ये असल में माता, ही डाइड, इसका मुज़ारिया बनता है यमूतो, ही डाइज। इस यमूतो से हम बनाएंगे तमूतो, तमूतो यू डाई। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा? तमूतूना। तमूतूना, 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 तुम सब मर गए। जो ही हम ला नाहिया लगाएंगे इस ला नाहिया से ये नून ड्रॉप हो जाएगा। अब बन जाएगा ये ला तमूतू, डोंट डाई, डोंट डाई। अब इसमें शिद्दत पैदा करने के लिए नून मुशद्दा लगाया गया है। ये जो नून है ये तशदीद वाला नून है, हैवी ड्यूटी नून है, ये ताकीद के लिए लगाया जाता है। जो ही नून लगाया जाएगा तो यहाँ तमू तू, यहाँ वाव पर जज़म है ये जज़म पढ़ी नहीं जाती है इस नून के मिलाने से, तो ये वाव ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह ये बन जाएगा ला तमू तुन्न। माना हो गया हरगिज़ मत मर जाओ, हरगिज़ मत मर जाओ, हरगिज़ मत मर जाओ, हरगिज़ मत मर जाओ। तब तक जब तक न तुम मुसलमान हो। व अंतुम मुस्लिमून, इस हाल में ये वाव जो है इसको वाउल हालिया कहते हैं। ये हालत बताता है। इस तरह व अंतुम मुस्लिमून जो है ये सब क्लास बन गया, डिपेंडेंट क्लास बन गया। किसका? तमूतुन्न का। माना हो गया फला तमूतुन्न, मत मर जाओ। व अंतुम मुस्लिमून, तब तक मत मर जाओ जब तक न तुम मुसलमान हो, बल्कि इस हाल में मरो व अंतुम मुस्लिमून कि तुम मुसलमान हो। फला तमूतुन्न, let not yourselves
die except as you be Muslims. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نصیحت ہے یہی نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی اور بعد میں جب یعقوب علیہ السلام نبی بنے تو انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو جو بنی اسرائیل کہلائے ان کو بھی یہی نصیحت کی کہ وَوَصَّى بِهَا یعقوب بَنِیهِ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی دین اسلام کی نصیحت اپنے 12 بیٹوں کو کی. یا بنیا اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین اللہ نے جو تمہارے لیے دین چن لیا ہے وہ دین اسلام ہے. فلا تموتن ہرگز مت مر جاؤ وانتم مسلمون جب تک نہ تم اس حال میں ہو کہ تم مسلمان ہو. اللہ ہمارا خاتمہ بھی بحیثیت مسلمان ہی کرے اور ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.